بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محترم حافظ محمد اسلم حق صاحب، سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے چیئرمین ہیں، اور اس فاؤنڈیشن کے تحت پاکستان میں انہوں نے اتنے زیادہ کام کیے ہیں کہ ہماری بڑی اسٹرانگ وش تھی کہ ہم دوستوں کے ساتھ ان کی یہ سارے جو کام ہے وہ سب شیئر کریں، تاکہ یہاں پہ بھی اگر کوئی ضرورت مند اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ اسے ان کی ضرورت ہے تو ماشاءاللہ یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا جو خاص خوبصورت جملہ کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جب یہ سارے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ تو جناب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین آج ہمارے سامنے ہے، ہمارے بھائی ہمارے سامنے ہے، اور گلیکسی اسٹار ون سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، آج اس کے آپ مہمان ہیں۔ تو کیونکہ میں ناظرین یہاں بتاتی جاؤں کہ ایک دفعہ ان سے ذکر ہوا ایسے ہائی کورٹ کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کلین واٹر فلٹریشن پلانٹ جو تھا وہ ود ان میرا خیال کو 2-3 ڈیز میں انہوں نے لگوا دیا۔ تو اب یہ پوچھتے ہیں حافظ صاحب سے کہ انہوں نے عام اور بھی کتنے زیادہ یہ سارے کام کیے ہیں، اور یہ کیا کیا کام ہیں جو کہ اس ویلفیئر کے تحت جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور کتنا زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو کام آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، میں نے ابھی سنا تھا کہ آپ نے کوئی 40 پلانٹ جو تھے کلین واٹر فلٹریشن پلانٹ وہ آپ نے لگوا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ اس کے علاوہ اور ماشاءاللہ آپ کے اسکول بہت زیادہ ہے، ٹرانسجنڈر کے لیے بڑا کام آپ نے کیا ہے، تو ذرا تھوڑا سا آپ بتائیے کہ اس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت آپ کیا کیا کام ہے جو کہ آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے تحاشا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آپ کے اس خوبصورت چینل پر آپ نے جو مدعو کیا، میں بڑا آپ کا ممنون ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح یعنی دکھی انسانیت کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے جو یہ سوالات کیے ہیں، یہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے میں 3 سال پہلے رجسٹر ہوئی تھی یہ، اور الحمدللہ یہ پہلے میں نے اپنی فیملی سے ہی شروع کیا تھا کام، میرے بچوں نے، میری بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا اس معاملے میں، اور یہ اس کے بعد ہمارے متعلقین وابستگان ملنے جلنے والے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے، یعنی جو ہیلپ کرتے تھے، جی، یعنی جو ہیلپ کے لیے چیزیں بھی دیتے تھے، یا جو ہیلپ کرتے تھے جو کہ آگے آپ لوگوں کی پھر ہیلپ کرتے تھے، خود بھی کچھ کرتے تھے، اور پھر آپ کی فیملی بھی، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب، انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ جی ہاں، اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پیچھے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو میری بیٹا بیٹی ہیں، متعلقین وابستگان ناروے میں، اور یعنی امریکہ میں بھی ہمارے جاننے والے ہیں، ڈنمارک میں بھی ہیں، وہاں سے لوگوں نے، ایک فیملی ایسی بھی ہے، اور ناروے کے لوگوں نے جو ہے جو انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میں ان سب کا آپ کے چینل کے توسط سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تن من دھن کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میرے ساتھ میری وہ نوجوان بیٹیاں بیٹے۔ اور آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ ہماری انتظامیہ میں سے ہی یعنی ہماری انتظامیہ کے نوجوان میرے بیٹا بیٹیوں نے 3-3 4-4 فلٹریشن پلانٹس جو ہے نا وہ ڈونیٹ کیے ہیں، ماشاءاللہ اللہ انہیں اجر دے، آمین۔ اور اس کے علاوہ ہم ٹرانسجنڈرز کے لیے کافی کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ان کے لیے اب کیا کام کر رہے ہیں ٹرانسجنڈر کے لیے؟ ٹرانسجنڈرز کے لیے جو ہے وہ ہم ان کو، جب میں نے دیکھا ان کو گاڑی صاف کرتے ہوئے، نیگلیکٹڈ ایک میں سمجھتی ہوں طبقہ ہے، یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ان بیچاروں کا اس میں اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ ایک نیگلیکٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کوئی ان کو ورک نہیں دیا جاتا، کوئی جاب نہیں دی جاتی، کچھ یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہیں جو میں سمجھتی ہوں ایک افسوس کی بات ہے۔ جی دیکھیں نا، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جواب دینا ہے کہ ہم خالی اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ہم
کیا کہتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں, بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, لیکن اس طرف کسی کی بھی نظر نہیں جاتی کہ یہ لوگ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں. تو ہمیں تو جب انسانیت کی دکھانے کے لیے تھوڑی کرنا ہے, ہمیں تو دکھی انسانیت کی خدمت اس طرح کرنی ہے. اب دیکھیں یہ گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کا, کوئی لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس لیے ان کو چنا ہے کہ ہم ان کے اوپر بھی ورک کریں. ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. اگر آپ ہو تو اللہ کے بندے ہی نا. کیوں سر, یہ ایز اے پرسن ان کو ڈیل کیا جائے. میل فیمیل جینڈر کمپلیکس تھے تو نکل کے ایز اے پرسن ان کو ڈیل کیا جائے. بالکل بالکل. اور اس کا ہمیں رسپانس بھی ملا کہ ہم نے ان کو جو ہے بتایا کہ تم یہ مانگ کر تم اپنی روزی کماؤ, اس کا مزہ دیکھو, یا تم اپنا جو تمہارا پیشہ ہے اس کو کر کے دیکھو, اور پھر تم محنت مزدوری کر کے دیکھو تو تمہیں وہ چیز کھانے کا مزہ آئے گا, وہ روزی کھانے کا مزہ آئے گا, یا وہ والی روزی جو آپ نے کمائی ہے اس کا مزہ آئے گا. تو اس میں ہم نے ٹرانسجینڈرز کو چھوٹے چھوٹے خوانچے, کھلونوں کی دکانیں, کپڑے بیچنے والے جو انٹرسٹنگ تھے اس کام کے اندر کہ وہ کپڑے بیچنا چاہتے ہیں, ان کو وہ کپڑے بھی ہم نے لے کے دیے کہ جی آپ گھر گھر جا کے بیچیں. اور کوئی کہتے تھے بیوٹی پارلر کا ہم جانتے ہیں, آپ اس میں ڈال دیں. کچھ سلائی کڑھائی کا کام جانتا تھا, اس میں ڈال دیا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے رسپانس ملا ہے ہمیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا سر, ہاسپٹل کے لیے بھی تو آپ نے بڑا کام کیا آپ کی فاؤنڈیشن نے. جی الحمدللہ. ہمارا اسٹارٹ جو تھا وہ المصطفیٰ میٹرنٹی ہوم جو کہ اوان ٹاؤن میں ہے, فری ہاسپٹل ہے اور بڑی زبردست سروس ہے اس کی. وہاں پر ماشاءاللہ یعنی اس پہ جو ڈاکٹرز بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی سیلری بھی آپ کی فاؤنڈیشن دیتی ہے؟ وہ ہماری فاؤنڈیشن اس میں حصہ فری. اچھا حصہ ڈالتے ہم حصہ ڈالتے ہیں اس کے اندر. وہ پہلے ہی کام کرتے تھے لیکن اب ان کو مدد کی ضرورت تھی, تو ہم نے کہا ہم انشاءاللہ جس قابل بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں میں الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر نخیز صاحب جنہوں نے ڈونیٹ کی تھی وہاں سے, اسٹاونگر ایک شہر ہے وہاں سے, وہ ان کو دیا. اور اس کے علاوہ گائے بگائے ہم ان کے ساتھ وہ سارا خرچہ کرتے رہتے ہیں. کچھ اور ان کے ٹیسٹ جیسے پیشنٹس کی ہم شامل رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ سر, اللہ اجر دے. اچھا باقی ویل چیئرز وغیرہ اور یہ بھی ساری ویل چیئرز جو ہے وہ ہمارے فیز 6 کے اندر جو ہے ماشاءاللہ ہم نے بے شمار ویل چیئرز جو ہے نا وہ مختلف شعبوں کو جو ہے وہ معذوروں کو دی ہیں, بزرگوں کو دی ہیں, بیماروں کو دی ہیں جو ڈیزرو کرتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے وہ منصوبہ بھی ہمارا بڑا زبردست رہا. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا. اللہ پاک ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. انہوں نے جن اپنے مرحومین کے لیے جنہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے, جنہوں نے ویل چیئرز دیے, جنہوں نے اور بھی جیل کے قیدی رہا کروائے, افطاریاں کروائیں, سحریاں کروائیں اور لوگوں کی شادیاں کروائیں, بے شمار کاموں میں حصہ لیا, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا ناظرین, میں یہ بتاتی جاؤں کہ یہ اس فاؤنڈیشن کے تحت بچیوں کی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں, اس کے اوپر جو ایکسپینسز آتے ہیں وہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ برداشت کرتی ہے. اچھا سر, آپ کا رمضان پیکج بھی تو ہے بڑا شاندار ماشاءاللہ, آپ کیونکہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے نیکسٹ منتھ رمضان شریف کا. جی بڑا اچھا آپ نے اس موقع پہ جو ہے وہ سوال کیا ہے. الحمدللہ پہلے سال یعنی بڑا کم ہماری جو ہے وہ تقسیم تھی, اور دوسرے سال میں بڑھتی چلی گئی, تیسرے سال میں بہت زبردست ہمارا وہ سلسلہ ہوا. وہ اتنا ہوا کہ کئی 100 گھروں میں جو ہے ہم نے پورے مہینے کا پورے خاندان کا راشن پہنچایا. اور الحمدللہ سحری اور افطاریاں پچھلے سال سب لوگوں نے دیکھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان کے مختلف پسماندہ علاقوں کے اندر, پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے پورے مہینے کا کیمپ لگایا, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ وہ ہمارا بڑا کامیاب رہا. اب دکھی انسانیت کی نظریں ہماری طرف ہیں, رمضان آ رہا ہے, وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زکوٰۃ, خیرات, صدقہ, فدیہ, فطرانہ جو ہے وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں. سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے جو ہے ماشاءاللہ وہ لگا بھی رہی ہے آپ کا سرمایہ اور دکھا بھی رہی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے سر, 3 سال کا ایک قلیل عرصہ ہے میں سمجھتی ہوں, اور اس کے اندر دیکھیں اللہ نے کتنی برکت ڈالی ہے. وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ دے دنیا اور 70 آخر, کہ اللہ کے نام پہ اگر ایک چیز دی جاتی ہے تو 10 گنا تو دنیا میں بڑھ جاتی ہے نا وہ. تو 70% اس کا ثواب جو ہے وہ آگے بھی خدا نے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اجر دے. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کا بھی آپ کا بڑا سسٹم ہے, اسکولز کا بھی آپ نے. الحمدللہ سہارا جو ہے تھر پارکر پبلک اسکول چل رہا ہے ماشاءاللہ, تھر پارکر نرسری چل رہی ہے, تھر پارکر ووکیشنل پروگرام چل رہا ہے,
اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاسپٹلس کے جو ہے نا وہ سلسلے وہ چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سہارا ٹرسٹ اسکول کوٹ عبد المالک میں ابھی پچھلے عرصے میں جو ہے فیز 6 میں جب میں آیا تھا پچھلے 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے، تو وہاں پر ہم نے وہ اسکول کھولا ہے، اور ہمارے وہاں پر ڈینٹل کیمپس بھی لگے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم وہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹس بھی لگوا چکے ہیں، اور وہاں بچوں کو یعنی اسکولوں کے اندر میڈلز وغیرہ بھی دے چکے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اسکولوں میں بھی جہاں تک ہو سکتا ہے معذوروں کے اسکولوں میں PSRD آپ نے مزنگ میں دیکھا ہوگا، وہاں پہ بھی سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن بھرپور ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، اور معذوروں کے لیے جو اسکول ہے ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے ناروے کے اور امریکہ کے اور ڈنمارک کے لوگوں کے تعاون سے جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اچھا سر، وہ سلائی اسکول بھی تو آپ کے ہیں جس میں بچیوں کو آپ نے سلائی مشینیں بھی دی ہیں تاکہ وہ کریں، اپنی محنت مزدوری کریں، جو بچیاں سیکھی ہوئی ہیں، مطلب غریب بچیاں ہیں لیکن وہ سیکھی ہوئی ہیں مگر ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ مشینیں لے سکیں یا اسے اتنا، آپ نے ماشاءاللہ وہ بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ ناظرین میں یوں چاہتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ آپ کو بھی ہو کہ اگر کوئی ارد گرد آپ کے بھی ضرورت مند ہے تو وہ ضرور ان سے رابطہ بھی کریں، اور اگر ہمارے مخیر حضرات اس میں کچھ دینا چاہیں تو جی بسم اللہ، اللہ کے نام پہ دینا ہے، اور اس کا اجر بھی میرے مالک نے دینا ہے۔ الحمدللہ وسیلہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، وہ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے ان لوگوں کو جاتا ہے کہ جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو سلائی مشینوں کے حوالے سے ہم نے سلائی مشینیں بھی پرووائڈ کی ہیں سلائی کڑھائی کے لیے، اور اس کے علاوہ جیل کے اندر جو خواتین قیدی ہیں جو کہ چھوٹے جرائم کر کے جیل میں آئی ہوئی ہیں، تو جیل کی انتظامیہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر ساتھ لے کر جائیں، تو ہم نے جیل کے اندر جو خواتین ہیں چھوٹے جرائم میں جو آئی ہیں ان کو جو ہے ہم نے سلائی کڑھائی کے لیے مشینیں بھی فراہم کی ہیں، ان کو بیوٹی پارلر کا کورس کروانے کے لیے بڑی کوانٹٹی میں ہم نے سامان بھی پرووائڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار قیدیوں کو رہا بھی کروایا ہم نے۔ میں بالکل اسی طرف جانے والی تھی کہ جن کے کوئی تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں جو وہ پے کر کے، اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سر سورہ دہر میں بڑا کلیئر فرمایا، آپ تو ماشاءاللہ میرے بھائی قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے گریجویٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے، میں تو جو قرآن پاک کے حافظ قرآن ہے میں تو انہیں کہتی ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر کے گریجویٹ ہیں۔ بھائی اللہ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہوا ہے کہ اس کا جو کلام ہے وہ ان کے سینے کے اندر محفوظ ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ سورہ دہر میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اسیران پہ خرچ کریں، ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے، اسی طرح یعنی ان کی ضمانتیں کروانے کے لیے یا ان کو کچھ پرووائڈ کرنے کے لیے، تو یہ واقعہ نیکی کام ہے۔ اچھا سر، ایک اور آپ نے بڑا خوبصورت کام جو آپ کی فاؤنڈیشن نے شروع کیا، یہ بچوں کو یہ بلا سود قرض حسنہ دینے کا کام ہے، یہ اس کا بتائیے یہ کیسے؟ جی الحمدللہ، اس کی شروعات ہم کر رہے ہیں کہ معذور بچے، میں نے فیز 6 میں بڑے بڑے معذور بچے، بڑے بڑے ہائی کوالیفائڈ، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ نہ کر پائیں یا ہم ان کی مدد نہ کر پائیں، تو الحمدللہ ہم نے ان بچوں کی مدد بھی کی ہے۔ ابھی ایک بچی عائشہ تھی، اس کو آٹومیٹک ایک قیمتی مشین جو ہے اس لیے اس کو لے کے دی کہ اس کے مارکس جو تھے نا وہ بڑے ہائی مارکس اس نے لیے تھے، ان کو اس کی خواہش تھی کہ مجھے جو ہے وہ ایک آٹومیٹک مشین، لیکن وہ بہت مہنگی تھی، لیکن سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اپنے بہن بھائیوں کے یعنی ہیلپ سے جو ہے اس بچی کو مشین بھی پرووائڈ کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ان بچوں کے لیے ان کی پڑھائی کا انتظام بھی کیا، اور ان کو قرضے دینے کا انتظام جو کر رہی ہے اس میں یعنی بلا سود قرضے، اور اس میں کوئی ہم پیپر ورک نہیں کریں گے، کوئی ان سے گارنٹی نہیں لیں گے، وہ صرف حلف دیں گے ایمان پہ بس ٹھیک ہے، اور وہ پیسے لے لیں گے، اور جب وہ کما لیں گے تو وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو واپس کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک سر، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ اچھا سر، یہ قربانی کا بھی سلسلہ ہے آپ کا، کیونکہ رمضان شریف ہے تو پھر اس کے بعد قربانی بھی ظاہر ہے، قربانی کا مہینہ بھی آئے گا، قربانی ہوگی، اس کے لیے آپ نے اسپیشل لوگوں کے لیے کارڈز وغیرہ کچھ بنائے ہوئے، اس کا کیا پورا سسٹم ہے؟ ذرا اس ہمارے چینل کے حوالے سے لوگوں کو تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ قربانی کا گوشت اگر انہوں نے، جو لوگ نہیں خرید سکتے انہیں دیں تو پھر کس طرح دیں، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں
جن لوگوں کو ہم پورے خاندان کو پورے مہینے کا راشن فراہم کرتے ہیں رمضان پیکیج، تو ان کی لسٹیں ہمارے پاس ہیں. انہی کو ہم، اور وہ لوگوں کی لسٹیں ہمارے پاس ہیں کہ جو انڈا بھی نہیں کھا سکتے، ان کو ہم عزت اور وقار کے ساتھ قربانی کارڈز جاری کرتے ہیں. ان کے گھروں کے اندر وہ دے کے آتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے یعنی وہ لینے نہیں آتے. نہیں. اللہ معاف کرے، یہ نہیں جیسے اکثر قربانی پہ کبھی باہر جاؤ نا تو میں دیکھتی ہوں کہ لمبی لمبی لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی ہیں اور وہ لڑ بھر رہے ہیں اور انہیں اندر سے ڈانٹ بھی پٹ رہی ہے، وہ بیچارے شاپر لے کے کھڑے ہوئے. تو یہ کتنا رسپیکٹفل طریقے سے کہ آپ نے کارڈز ان کے بنا دیے ہیں. آپ کو پھر پتا ہے کہ اس گھر میں یہ لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ پھر قربانی کا جو گوشت ہے ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. جو قربانی کا گوشت جو گھروں میں ہم فراہم کرتے ہیں وہ معذوروں کو دیتے ہیں. ان کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور جن لوگوں کو ہم گھروں میں کارڈ تقسیم کراتے ہیں کہ بھی یہ آپ کا کارڈ ہے، آپ کے اتنے گھر کے لوگ ہیں، آپ یہ کارڈ دکھائیں، اور ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں میں ہم بٹھاتے ہیں وہاں پر. اور وہ یعنی وہاں ہم نے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، پھر ان کو عزت اور وقار کے ساتھ وہ گوشت دے کر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یعنی ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پچھلے سال 7,000 لوگوں کو قربانی کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا تھا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سال ہم 10,000 لوگوں کو جو ہے انشاءاللہ تعالی قربانی کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کریں. اچھا سر، یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ کون دیتا ہے؟ یعنی یہ وہی جو آپ کے ادھر ناروے میں لوگ ہیں، یا یہاں سے پاکستان سے لوگ بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ایک سے زیادہ قربانیاں تو کہ ٹھیک ہے جی ایک میں اپنے گھر کر لیتا ہوں، یہ قربانی میں نے دی اللہ کے نام پہ، کرنی تو اللہ کے نام پہ ہی ہے. جی. تو یہ اس طرح لوگ کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ناروے میں جو ہے نا، جیسے قربانی پاکستان میں یا اسلامک ممالک میں وہ قربانی ہوتی ہے، وہاں پر اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی نا. تو لوگ اپنے عزیز و قارب کو بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ قربانی کر دیں. لیکن جو لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کو، اور انہوں نے پچھلی 3 قربانیاں دیکھ چکے ہیں اور چوتھی قربانی اب آنے والی ہے، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں اس تنظیم کو اپنی قربانی دینی ہے. یہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ مستحقین میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے. ہمارے جانور خریدنے کی ایک اسپیشلسٹ ایک ٹیم ہے ہماری پوری، اس میں ایک اسپیشلسٹ ہے جو اپنی ٹیم کے ہمراہ جا کر تو جانور تندرست و توانا جانور خریدتے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ سستی قربانی کی طرف نہ جائیں. اور قربانی آپ دیکھیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا میں ہو چکی ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا، ہم اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہم بتاتے ہیں کہ اچھا جانور خریدنا ہے، اس کی یہ قیمت ہے. ہم قربانی اکٹھی کرنے کے لیے کم قیمت نہیں دے سکتے، تو اس لیے قربانی کے ریٹس بھی ہمارے زیادہ ہوتے ہیں. یعنی وہی جو ایک اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے تندرست ہو، صحت مند ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، اور کئی شرائط ہوتی ہیں اس کی، دانت پورے ہوں، کان کٹے ہوئے نہ ہوں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھتے تو یہ سارے ہمارے گھر کے مرد ہی ہیں، لیکن کیونکہ میں بعض اوقات جب لے کے آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں تو پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا حافظ صاحب، ایک آپ کا رکشہ اسکیم جو ہے وہ بھی آپ نے سٹارٹ کی ہے، تو اس کا کیا ہے؟ الحمدللہ یہ رکشا اسکیم فیز 6 میں ہم نے انٹروڈیوس کروائی تھی. فیز کیا ہے؟ پہلے تو یہ فیز کی ہمیں بتائیے نا. فیز یہ ہے، فیز 6 آپ کہتے ہیں ہم فیز 7 میں انٹر ہونے والے ہیں، تو واٹ از فیز؟ فیز کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب میں پہلی بار آیا تھا، 1 مہینے کے لیے آیا تھا، اس میں کام کر کے گیا تھا. جو کام ہوتا چلا گیا وہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے فیز 1 کی شکل دے دی. اچھا، پھر جب جا کر پھر دوبارہ میں واپس آیا چند مہینوں کے بعد، تو وہ فیز 2 ہمارا شروع ہو گیا. اسی طرح ہم یہ کام کرتے ہوئے جب میں ختم کر کے چلا جاتا تھا پھر میں واپس آتا تھا. اسی طرح وہ فیز ہمارے جو ہے نا یہ بنتے چلے گئے. یعنی آپ کا جو ایک ٹور ہوتا ہے وہ آپ کا ایک فیز ہوتا ہے ایکچولی. جی ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ رکشا اسکیم کا آپ پوچھ رہی ہیں کہ رکشا اسکیم رکشے ہم نے ان لوگوں کو تقسیم کیے. ہمارے کلچر ونگ کے راشد محمود صاحب جو لیجنڈ ہیں، وہ ہمارے کلچر ونگ کے سربراہ ہیں اور سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سرپرست بھی ہیں. ان کے ہاتھوں سے ہم نے یہ اوپننگ کروائی تھی، اور ماشاءاللہ ہم نے 5 رکشے جو ہیں وہ تقسیم کیے. کن لوگوں کو؟ جن لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کسی کا ٹانگ چلی گئی تھی، کسی کا بازو چلا گیا تھا، اس کا علاج کروانے کے بعد ہم نے ان کو وہ ان کے پارٹس لگوانے کے بعد ان کو پریکٹس کروانے کے بعد. اچھا، تو وہ رکشہ ہم نے ان کو دے دیا، واپس تو نہیں لینا؟ نہیں، واپس نہیں لینا. وہ رکشہ ان کو دے دیا، وہ چلائیں گے اپنے. اور ان کو دیے کہ جن کے بال بچے 5-5 6-6 لوگ کھانے والے ہیں. تو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کوشش یہ ہے کہ وہ
مچھلی نہ کھلائیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دیں سکھا تاکہ وہ ایک فرد جو ہے وہ اپنے 6 لوگوں کو سنبھال لے. تو اللہ کا شکر ہے یہ اسکیم ہماری بڑی کامیاب رہی. ابھی بھی میں چند رقشے جو ہے نا سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس طرح یہ جو اب آپ کا یہ جو 6 فیز ہے 7 فیز ہے, اب آپ کی 7 فیز ہے, یہ آپ کا 7 ٹور ہے پاکستان کا. اچھا سر یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلے جی مبارک ہو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو. یقیناً میں انہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اور یہاں پہ اپنے دوستوں کے لیے اتنا کچھ کرنے ہیں. اللہ انہیں اجر دے اور ان کا قبول کرے. دیا ہوا ہاتھ کا دیا قبول ہونا یہ بھی بڑی بات ہے. لاسٹ ٹائم بلکہ میں نے ان کو ہائی کورٹ کی طرف سے بڑے خوبصورت میڈلز بھی انہیں بھیجے تھے اور ایم شیور کہ حافظ صاحب نے آپ سب کو دیے ہوں گے. تو بیٹا آپ سب ہمارے لیے ایسٹ ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں, ان کے دست و بازو ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اور آپ بھی ساتھ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. نائس آف. اچھا سر ایک چیز ہے کہ یہاں کے ہمارے جو گورنر پنجاب ہے چودھری سرور صاحب, انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا آپ کے کام کو. میں نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم اسپیشل انہوں نے بلوایا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ آپ چلیں اور وہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی یا کہیں اور بھی بائے. بڑی گہری نظر ہے آپ کی تمام چیزوں کے اوپر اور میں یعنی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ سوالات کر رہی ہیں کہ جو میں بھی بھول چکا ہوں کہ یقیناً میں بتاؤں ناظرین یہ بڑی مشکل سے بھائی صاحب ہمیں ملے ہیں. اب تھوڑی دنوں کے لیے یہ آئے ہیں یہاں پہ ٹور پہ, یہاں پاکستان 4-5 دنوں کے لیے. پھر اس کے بعد یہ کیونکہ عمرے کا لے کے جاتے ہیں اور پھر حج کے ماشاءاللہ آ جائے گا سیزن تو حج کے لوگ لے کے جائیں گے. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ میں نے کہا نہیں ان کو ضرور چینل پہ بلوانا ہے اور بلکہ آپ کا ابھی ہم نا یہ جو آپ کا فون نمبر ہے وہ شیئر کریں گے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ آپ سے پھر رابطہ بھی کریں انشاءاللہ. ہاں کوئی یہ اس طرح جسٹ یہ کوئی فٹائل ایکسرسائز نہیں ہے, یہ بالکل یہ فروٹفل ایکسرسائز ہوگی کہ آپ دوستوں کو اس کا فائدہ بھی پہنچنا چاہیے. تو اچھا وہ گورنر صاحب کا بتائے, ویسے وہ بڑے میں کہتی ہوں خود بھی بڑے انسان دوست ہیں اور بڑے بہت اچھے دل کے مالک. گورنر صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور ہماری باجی صاحبہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں وہ بھی ٹرانسجینڈرز کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں. تو گورنر صاحب کو جب پتہ چلا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ سسٹم ہے, ہم مساجد میں واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہے نا وہ لگاتے ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی کافی فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں. تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ یہ آپ کے کس طرح یہ کامیاب جا رہے ہیں. تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ ہم مساجد میں لگاتے ہیں. مساجد کے اندر 12 16 لوگوں کی انتظامیہ پر مشتمل ان کی پوری استیرے ہوتی ہے یعنی انتظامیہ ہوتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے فرد واحد کو یا کہیں بڑے لوگوں کو ہم یہ نہیں دیتے فلٹریشن پلانٹ, بلکہ مساجد میں اس لیے دیتے ہیں کہ مساجد میں لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور گاؤں دیہات والے جو ہیں ان کا بھی فائدہ ہو. تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے اور انہوں نے پھر مجھے آفر دی تھی کہ حافظ صاحب آپ بلوچستان میں پروجیکٹ شروع کرنے لگا ہوں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا اور یہ واٹر پمپس کا, ہینڈ پمپس کا, تو اس میں آپ کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے. تو میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں گورنر صاحب محترم کا کہ انہوں نے اس لائق سمجھا ہمیں. اچھا اور سر میں یہاں پہ ایک بات شیئر کروں آپ سے کہ ہمارے لاہور بار میں گورنر صاحب نے خود لگوایا تھا واٹر فلٹریشن پلانٹ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہائی کورٹ میں آپ نے لگوایا. الحمدللہ یہ پلانٹ جتنے اور اس وقت وہ حکومت میں بھی نہیں تھے, اس وقت تو گورنر نہیں تھے. جی جب انہوں نے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا نا اس وقت تو حکومت میں نہیں تھے, اس سے پہلے انہوں نے لگوایا تھا. ظاہری سی بات ہے کہ ایسے لیکن وہ لوگ پہلے درد دل رکھنے والے انسان ہیں, محسوس کرتے ہیں اس میں یہ ظاہری بات ہے کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ پرانے ہی بچپن سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عہدہ مل جائے گا کچھ اور ہو جائے گا پھر وہ یہ کام کریں گے. اللہ کی وہی آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جب لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ بڑی برکت ڈالتا ہے. بالکل. میں آپ کو ایک اور بات یہ بتا دوں کہ یہ 40 فلٹریشن پلانٹس لگ چکے ہیں نا. ہاں ماشاءاللہ. یہ میں نے نہیں لگوائے, یہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں یہ وہ لگوا رہے ہیں. وہ ہمارے متعلقین وابستگان بیٹا بیٹی بہن بھائی جو یعنی تن من دھن کے ساتھ ہمارے ساتھ. مجھے تو میری تو اللہ نے جو ڈیوٹی لگا دی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں, ادھر سے ادھر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے لے جاتے ہیں صحت مند تندرستی کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا سا آج کم تھا لیکن تھینک یو کہ آپ نے پھر بھی اس چینل کو اپنے ٹائم دیا اور تشریف لے کے آئے. بس اب چینل کی یہ دعا بھی کر کے جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے اور آپ جیسے پیارے ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہاں پہ آتے جائیں اور لوگوں کے لیے جو ایک ہیلپ فل ہینڈ ہے وہ میں کہتی ہوں اللہ کو بہت پسند ہے. اور وہ انسان اللہ کو بڑے پسند ہے جو لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرتے ہیں. اللہ انہیں مزید آسانیاں دیتے ہیں اور یو آر ون آف دیم.
جزاک اللہ تو جزاک یہ اللہ. بڑی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ میرے اس چینل پہ میرا وہ بھائی میرے سامنے بیٹھا بہت ہے شکریہ. جو اپنے اللہ کے بنی نوع انسان کے لیے بہت ہی ایک فائدہ مند کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب بھی بڑا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اور اس بات پہ بس شکر کرتے ہیں، فخر یوں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمت دی ہے. الحمدللہ ہمت تو خدا دینے والا ہے نا. بالکل بالکل. سر تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو. سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے اور آپ یہ سارے کام کرتے رہیں. ہمارے لیے بھی دعا گوئی رہیے گا، اور آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، میری ٹیم شکر گزار ہے، پورا چینل آپ کا شکر گزار ہے. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین آج کا ہمارا یہ بڑا خوبصورت پروگرام، آپ کو میسیج دینا چاہیں تو آپ دوستوں کو دیں میسیج. میسیج میرا یہی ہے کہ کر بھلا تو ہوگا بھلا. واہ واہ. اور آپ ایک چیز کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پریشانی کا عالم ہے، پوری دنیا میں پریشانی ہے، بالکل مہنگائی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو باہر سے آتے ہیں، پوری دنیا گھومتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں نیکسٹ ان کا ٹور امریکہ میں ہوگا. انشاءاللہ پوری دنیا گھومتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ یہ مہنگائی کی جو ایک لہر ہے، جو کووڈ کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہوئے، یہ آل ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں یہ سارا کام ہوا ہے. بالکل. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، بڑی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو آپ صرف اگر ایک پائی بھی نہیں ہے کسی کی جیب میں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اے باری تعالیٰ میرے پاس اگر حلال پیسہ ہو تو میں 10 روپے آئیں گے تو میں 1 روپیہ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. آپ یقین کریں کہ آپ نیت ہی کر لیں تو اس کی برکتیں اللہ پاک نصیب فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا. اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس مشکل دور میں لوگ یعنی اپنی بچت کرنے کے لیے کوئی بجلی کو بچا رہا ہے، کوئی غلط طریقے سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے، اس میں بے برکتی آ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں جس جگہ پر یعنی کوئی ہینکی بینکی ہوگی، اللہ نہ کرے، آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے آپ کے اوپر، ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہم جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگیں گے اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا. تھوڑے سے میں بھی برکت ہو جائے گی ہاں، برکت زیادہ ہو جائے گی. اچھا پھر وہی بات ہے چھوٹی سی، اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا، ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے. وہ خیال کیا ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات بغیر ان کے کہے آپ پوری کیجیے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت آسانیاں دیتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی توفیق میں سے آسانیاں تقسیم کرتا ہے. تو جناب آج کا ہمارا یہ خوبصورت سا پروگرام ہمارے بھائی کے ساتھ تھا. اجازت دیجیے نرگس ناہید کو، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کوئی اچھے سے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی اچھی باتیں، ان کے اچھے کام. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.